السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چیزیں بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں اور کچھ اس کے نتائج ابھی تو آپ کو ملنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن آنے والے دن میں کچھ چیزوں کے نتائج آپ تک نظر آئیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ڈائنامکس بدل رہی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بدلے بغیر گزارا نہیں ہیں. یعنی آپ نے وہ تجربے سارے کر لیے. مثال کے طور پر ایک قومی حکومت کی بات تھی تو پچھلے قومی حکومت گزری ہے، وہ لوٹ مار کے علاوہ کچھ نہیں کیا انہوں نے. اس کے بعد اگلی جو اب حکومت آئی ہے یہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت، اگر آپ لے لیں کہ چن کے آپ نے ایسی حکومت لائیں تو ابھی تک وہ کہہ تو رہے ہیں کہ ڈالر بھی نیچے کر لیں گے، یہ اسمگلنگ بھی روک لیں گے. یہ عارضی چیزیں ہیں، اس کے لیے جب تک آپ کو میجر سٹیپ نہیں لیں گے تو مشکل نظر آتا ہے. پھر وہ بزنس مین جو چلے ہوئے کارتوس ہے ان سے کہیں کہ اگر حالات کنٹرول کر لیں، وہ تو جنرل قمر جاوید بھائی صاحب میٹنگ کرتے رہے ہیں، اس کے نتائج آپ لوگوں کے سامنے ہیں. یا تو بتائیں کوئی حوصلہ افزا نتائج نکلے ہوں تو پھر سامنے ہیں. سب سے پہلے جو میں نے گفتگو بات کرنی ہے وہ وکلا تحریک کے حوالے سے. لاہور میں ہائی کورٹ میں وکلا جو کنونشن ہے اس میں صدر نے بھی خطاب کیا، بہت سے لوگوں نے خطاب کیا اور انہیں اگلا لائے عمل رائے دیا. جی ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے کہا جی تمام ان واقعات کی جو منتخب کردہ نمائندوں کو گرانے سے لے کر آج تک کے سب کی مخالفت کرتے ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں جو خوف کی فضا پیدا کی گئی ہے وہ نفرت میں تبدیل ہو گئی ہے. یعنی جو بات کہنے والی ہے کہ یہ جو خوف کی فضا ہے یہ نفرت میں تبدیل ہو چکی ہوئی ہے. آئین کی بالادستی کا مطلب ہے کہ تمام ادارے آئین کے تابع رہیں. آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن کروائے جائیں. 9 مئی کے واقعے میں جوڈیشل انکوائری کا بھی مطالبہ کر دیا گیا. جوڈیشل انکوائری سے پتہ چلے گا کہ اس واقعے کے محرکات کے کون کون ملوث ہیں. پاکستان کے کسی بھی شہری کا ملٹری ٹرائل نامنظور ہے. سپریم کورٹ کا چیف جسٹس سے وہ درخواست کرتے ہیں کہ ملٹری کورٹ کے حوالے سے کیس فکس کرے. آنے اور جانے والے دونوں سے انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے. کسی کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہوگا. یہ اندھیرے ختم ہونے والے ہیں. ہماری تحریک کامیاب ہوگی. 90 دن کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. اچھا، اس میں میں ایک بیان تو بڑا واضح کہہ دوں کہ سابقہ جو اسی کے ساتھ ملا کر تاکہ سمجھ سکیں آپ، خورشید شاہ نے جو بیان دی ہے انتخابات میں الیکشن کمیشن، واضح کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کا نام لے رہے ہیں. اور میں کب سے کہہ رہا ہوں، میں تو پچھلے 1.5 سالوں سے 2 سالوں سے یہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اس ملک میں یہاں تک حالات خراب کرنے میں سب سے زیادہ اگر قصور کسی کا ہے تو وہ الیکشن کمیشن کا ہے. کہہ دیا. پھر نون لیگ اور ایم کیو ایم رکاوٹ نظر آ رہی ہے. اب آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ پکڑ دکڑ چھوڑ دینی چاہیے. ہم چاہتے ہیں الیکشن ہو سکتا ہے عین وقت پر نواز شریف کی طبیعت خراب ہو جائے. وہ یعنی 15 اکتوبر کی جو بات ہو رہی ہے کہ نواز شریف پاکستان میں آنا، وہ میں اس کے حوالے سے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہاں ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے، لوگ اکٹھے کیے جا رہے ہیں، پیسہ لگایا جا رہا ہے، پاکستان کے اندر کچھ لوگوں کو انگیج کیا جا رہا ہے تاکہ ان لوگوں کو میدانی طور پر آپ لا سکیں اور چیزیں آگے کی طرف لے سکیں. بڑی کوشش بڑی ہے ان کی کہ ایسی جگہوں پر لا کر نا کھڑا کیا جائے اور کہ بتا سکے کہ نواز شریف جو ہے نا اس کے بغیر یہ ملک چل نہیں سکتا. وہ ایک انہیں کا ایک اس ہے کوئی لڑکا ہے اس کا، تو اس نے بڑی کہ جی شاید نواز شریف سے اللہ تعالیٰ بڑا کام لینا چاہتا ہے. کیا بڑا کام لینا چاہتا ہے؟ میرا ایک سوال ہے، کیا کرے گا نواز شریف آ کر بتائیں نا. میں نے یہ پوچھا وہ کیسے بچائے گا پاکستان بچانے. وہ اپریل 2022 میں بھی آ سکتے تھے جب عمران خان کو آپریشن رجیم چینج سے اتارا تھا. ویسے بقول خواجہ آصف صاحب اپریل 2019 میں رابطہ ہو گیا تھا. تو وہ کیا یعنی حکومت تو ہی نہیں کی تھی نا. کیا نواز شریف کیا کرنا تھا کہ سیٹ پہ بیٹھ کے کیا کرتا؟ میں چلے یوں لے لیتے ہیں وزیر کریں وزیر اعظم بن کے کیا کرتے ہو بھائی؟ وہی کام شہباز شریف سے کروا لیتے. یا آپ کے بھائی تھے، آپ کے پاس آل ان آل ساری طاقتیں تھیں، اور اگر آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیا تو قوم آپ سے پوچھے گی. کیا آپ کے پاس حکومت تھی؟ اگر آپ کے پاس کوئی ایجنڈا تھا، آپ چاہتے تھے یہ ملک ٹھیک ہو سکتا تھا، تو آپ نے پھر کیوں نہیں، جب آپ کی حکومت تھی آپ لوگ کیا کرتے رہے؟ اور یہ باتیں ہم بتا دیں کیا رہے، پکڑ دکڑ رہے. پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے کی سازش ہوتی رہی. نیب کو استعمال کیا، ایف آئی اے کو استعمال کیا، پولیس کو استعمال کیا. کون سا ادارہ ہے جو چھوڑا انہوں نے اس کو استعمال نہ کیا ہو، صرف اس لیے کہ عمران خان کو یا پاکستان تحریک انصاف کو کارنر کیا جا سکے. اور بتا دینا یعنی کیا نیب کے ذریعے فائدے لیے گئے، اپنے ای سی ایل سے نام جیسے ختم کرائے گیا آپ کے سامنے، ٹرانسفر پوسٹنگ کرائیں گی، جو پیسہ آیا گیا وہ ڈیولپمنٹ کے نام پر اپنے لوگوں کو دے دیا گیا، اور جو ڈیولپمنٹ میں جو کرپشن کی ہے. اور پھر ہاں سب سے بڑی بات جو ہے، جو بڑی مزیدار بات ہے، وہ میں نے ساتھ لکھ بھی دی ہے، وہ ایکسپریس میں چھپا بھی ہے، اور وہ میں نے
PDM government borrowed 907 billion in just 1 month. 907 अरब, मैं करोड़ नहीं कह रहा, 907 अरब रुपया सिर्फ एक महीने में कर्जा लिया। और वो बता रहे हैं 19.4 ट्रिलियन जो है 16 महीनों में, 19.4 ट्रिलियन, 1940 कह दे अरब रुपया जो है वो 16 महीनों में, सिर्फ 16 महीनों में लिया। और 43.6% जो है ये कर्जे बढ़ गए। और पब्लिक डेट जो है वो 44.4 ट्रिलियन था मार्च 2022 में, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिराई गई। और अब जो आके ये हो गया 61.8 ट्रिलियन जुलाई 2023 तक। आगे अगस्त सितंबर, अगस्त में तो हुकूमत ही नहीं की थी ना, चले ना सही, आगे वो जो आगे, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लेना कि कितना कर्जा इस कौम को डुबोने के लिए दिया। और क्या किया आपने, बता देना क्या किया। इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई, ब्रेन ड्रेन हो गया, लोग मुल्क छोड़ के भागते रहे, लोग मुल्क छोड़ के बाहर आ गए। आप ज़रा समझें इन चीज़ों को, अगर इकट्ठे मिलाकर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ना कि क्या किया उन लोगों ने। उन लोगों ने मासिव, या तो कौम के लिए बताए ना, आम बंदे के लिए क्या फ़ायदा दिया आपने। बिजली आम आदमी की पहुंच से दूर चली गई और लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, गैस हाथ से निकल गई, पेट्रोल आपसे पकड़ा नहीं जा रहा। आम बंदे की ज़िंदगी आप लोगों ने कितनी अजीरन कर दी है, वो यहाँ से बड़ी वजाहत के साथ है। हाँ, एक बात मैं बताता चलो, डॉक्टर तारुल कादरी से मेरी जो मुलाकात हुई, कुछ दोस्त ने पूछा वो क्या कहा है, बहुत सी गुफ्तगू हुई, मेरा जो कि उनसे बहुत पुराना ताल्लुक़ है और उनकी कुछ कई बातें ऐसी हैं। मैं तो अक्सर उनके फंक्शंस में जाता रहता हूँ। मैं एक प्रोग्राम इस हवाले से वाज़ेह तौर पर करूँगा जिसमें मैं जो उन्होंने जो आज हालात मुल्क देख रहा है ना, उनमें से कई बातें उनकी हैं। उन्होंने इस निज़ाम को बड़ा करीब से देख लिया, वो तब्दीलियाँ चाहते थे, वो कोशिश करना चाहते थे, लेकिन ये निज़ाम ऐसा जकड़ा हुआ निज़ाम है कि जो उसको कुछ नहीं कर सकते, इसके हालात और वाक़यात है ही कोई नहीं है। और मैं यहाँ क्यों कहता हूँ, मैंने 6 जून को, आपको याद है मेरे ट्वीट भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, जब मैंने मिसाक़ पाकिस्तान की बात की थी कि इस पाकिस्तान को अगर लेके जाना है तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना होगा। यानी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस नहीं कर सकते, इमरान खान को माइनस नहीं कर सकते। आपने इस्तेमाल कर लिया, बहुत से लोगों को इस्तेमाल कर लिया, अल्टीमेटली आपने जेल में भी ले गए, आप बता देना। और मैं यही कहा जाता था कि जनाब जैसे ही इमरान खान साहब जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, इमरान रियाज को उस वक्त छोड़ना नहीं है। ये सारी वही हालात और वाक़यात वही सजेस्ट कर रहे हैं। लेकिन चीज़ें जिस सिमत पे जा चुकी हैं, जिस जगह पे जा चुकी हैं, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि ये होना क्या है, करना क्या चाहते हैं। और वहाँ से तो इसीलिए ये पाकिस्तान को ज़रूरत है मिसाक़ पाकिस्तान की। आज भी सियासी जमातें तोड़ फोड़ को छोड़ दें, एक सिस्टम को चलने दें आगे। जो भी इसका मुरक्कब निकलेगा, जो भी इसका हल निकलेगा, वो हल इस मुल्क के लिए बेहतर होगा। इस मुल्क ने अगली डायरेक्शन क्या तय करनी है, साफ शफाफ इलेक्शन होने दें, उससे बड़ी वजाहत के साथ चीज़ें आ चुकी होंगी। हाँ, एक बात जो बड़ी वो बहुत ज़रूरी है, तो मैं ट्वीट भी उस पर की हुई है, और वो क्या है, वो जो अपना तकरीबन 10 अरब रुपया, 9.6 अरब रुपया जो है, ये मैं सामने रख लेता हूँ, जो सेनेट में दे दिया गया। उसमें प्रिंट का तकरीबन जो टोटल रिलीज़ किए गए हैं 3.5 अरब है, और इलेक्ट्रॉनिक को जो दिया है 4.7 अरब है। डिजिटल मीडिया 1.2 बिलियन, यानी इसको भी 1.2 अरब रुपया, पता नहीं कौन से डिजिटल मीडिया को दिया है, कुछ देखना पड़ेगा क्या आना है। आउटडोर जो है वो तकरीबन कोई बात हो रही है 7 करोड़ को 77 लाख को, तकरीबन इस रकम के करीब। तो टोटल जो है ठीक है जी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने जो रिलीज़ किया है वो 6 अरब 13 करोड़ के करीब है। फेडरल गवर्नमेंट यादर ने वो 3.4 अरब रुपया है। यानी अगर इन सब चीज़ों को अगर मिलाकर देखें तो 9.6। अब ये इसका मैंने लिख रहा हूँ, मैं डाटा मांग रहा हूँ कि किस किस को दिया, कहाँ खर्च हुआ। इससे एक बात तो आ गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए ये पैसा जो है ये यहाँ से ये लिया गया, ताकि इसका अल्टीमेटली अंजाम जो है ना उसकी तरफ ले जाया जाए और कोशिश की जाए पाकिस्तान। और ये पैसा खर्च हुआ है ऑपरेशन रजीम चेंज में कह दे, जिस शक्ल में मर्जी कह दे। आखिर में सिर्फ एक बात कह दूँ, वो नोटिस मैं आपके साथ बैकग्राउंड पे शेयर कर रहा हूँ, जो बुशरा बीबी को 5 सितंबर को जारी किया गया और बुलाया गया है 7 सितंबर के लिए। बड़ी मज़ेदार बात है। नैब का कानून शायद पढ़ा नहीं है, और जो कि यहाँ चेयरमैन नैब अपनी मर्जी के आ चुके हुए हैं, उनको अंदाज़ा ही नहीं है। अच्छा, वो किस चीज़ों का लगा रहे हैं, वो बुनियादी तौर पर
اپنا جی وہ کچھ اسٹیٹ ایسٹ کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، اگر کوئی چوری ہے یا ایسی کوئی بات ہے تو بھائی ایف آئی آر ہوگی، ایف آئی اے بھی اس میں حرکت نہیں آ سکتا. وہ کہ لاکٹ کی باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کچھ نیکلس کی باتیں ہو رہی ہیں، اور بڑی مزدار بات ہے 50 کروڑ سے زیادہ تو نیب اس میں اختیار ہی نہیں ہے. اور دوسرا کیا نیب ان کے حوالے سے یہ اختیار استعمال کر سکتا ہے؟ تو پھر جو میں نے توشہ خانہ سے ڈیٹیلیں ساری نکلوائی ہیں آ جائیں لے لیں پھر سارا. وہاں خاموشی کیوں بیٹھی ہے؟ بلائیں نا سب کو، ایک ایک کو سامنے لائیں، ایک ایک کو جب سامنے لائیں گے ایک ایک چیز وضاحت کے ساتھ سامنے آ جائے گی اور چیزیں آگے چلیں گی. میں بتاتا چلوں یہ چیزیں آگے چلیں گی، رکنے والی نہیں ہیں. ہم جب سمجھی بیٹھے ہیں یہ چیزیں رک جائیں گی، چیزیں رکیں گی. بہت مشکل ہے ان چیزوں کا رکنا. اور کیا ہے، اور کیا آپ بنیادی حق توڑیں گے؟ 5 تاریخ کو آپ نوٹس جاری کر رہے ہیں، 6 تاریخ کو نوٹس سروس ہو رہا ہے اور آپ 7 تاریخ کو بلا رہے ہیں. کم و بیش 7 دن کا تو پھر بھی ٹائم دیا جاتا ہے اور دائرہ اختیار آپ کا ہے نہیں. نیب نے دائرہ اختیار کی وجہ کیا ہے کہ بشرا بیوی پہ پریشر ڈال کے کسی نہ تیسری طرح سے عمران خان صاحب پہ پریشر ڈال رہے تھے. پہلے جیسے میں نے پہلے بتایا اینٹی کرپشن کے اندر جو جھوٹی گوائیاں، جھوٹے جو بیان لکھائے جا رہے تھے، کچھ چیزیں بتا چکا ہوں. ابھی بہت چیزیں میرے پاس ریکارڈ کے اوپر موجود ہے جو بہت جلد لے کے آؤں گا. یہ بتا دوں کہ نیب کا اختیار کوئی نہیں ہے. پولیٹیکل انجینئرنگ کس دور میں چل رہی ہے؟ نگران حکومت میں. نگران حکومت بھی ثابت کر رہی ہے کہ وہ ایک ایجنڈے کے اوپر ہے. دیکھنا یہ آگے کیا ہوتا ہے. چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.